بفضل خداوندی امسال معہد واضح رشید اسلامی کے 17 طلبہ نے تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی اور 12 طلبہ خصوصی سوم و عالیہ ثانیہ کی تعلیم کی تکمیل کر کے ندوۃ العلماء اعلیٰ تعلیم کے لیے جائیں گے۔ ایسے ہی ہمارے معہد میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت و ثقافت کا مکمل انتظام ہے۔ شعبہ دینیات، حفظ اور عالمیت کے درمیان مختلف موضوعات پر مسابقات منعقد ہوتے ہیں، جس میں امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل کرنے والوں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا یہ اجلاس انہی تینوں موضوعات اور تینوں مرکب اور ملے جلے ہوئے عنوان سے سالانہ جلسہ عام بضمن تکمیل حفظ قرآن، تقسیم اسناد و انعامات اور الوداعی نشست کے نام سے منعقد ہو رہا ہے۔ آج ہماری سعادت یہ ہے کہ ہمارے درمیان فخر مراٹھواڑہ حضرت مولانا محمد ریاض الدین فاروقی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمن اور جانشین حضرت مولانا محمد معیز الدین فاروقی ندوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ جلسہ صدارت پر آپ تشریف فرما ہوں۔ ایسے ہی ہم صدر جلسہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آج کے اس صدارت کو قبول فرما کر جلسے کی کارروائی آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضرت والا کی اجازت کے بعد ہم اب باضابطہ جلسے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم اس محفل کا آغاز اس بے نظیر و بے مثال کتاب سے کرتے ہیں جو ہماری اصل و اساس ہے، عروج و ارتقاء کا دار و مدار ہے، جو منبع رشد و ہدایت ہے، جس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور ارشاد نبوی ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ تو لیجیے ہم دعوت دیتے ہیں سید ابرار سید عبدالستار متعلم خصوصی سوم کو کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم
ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم मकाफ़ानी मकीफ़ानी अज़ल तेरा अबद तेरा मकाफ़ानी मकीफ़ानी अज़ल तेरा अबद तेरा खुदा का आखिरी पैगाम है तू जाविदा तू है। ये थे सैयद अबरार सैयद अब्दुल सत्तार जो तिलावत कलाम पाक के ज़रिए इस बज़्म का आगाज़ कर रहे थे। हाज़िरीन जलसा, हम में से हर एक को आक़ाए मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ितरी व सच्ची मोहब्बत व अक़ीदत है। और क्यों ना हो, जबकि मोहब्बत के असबाब जमाल कमाल नवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बदरजे अतम मौजूद है।
قدرت خداوندی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کامل بنا کر بھیجا تھا۔ آپ کا باطن ہی نہیں ظاہر بھی حسین ترین تھا، دل سے نگاہ تک، روح سے جسم تک، سر سے پیر تک حسن ہی حسن، پاکیزگی ہی پاکیزگی اور دلکشی ہی دلکشی تھی، جس کو سیرت نگاروں اور مورخین نے لکھا اور کہا سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ نثر نگاروں اور ادیبوں نے بیان کیا اور کہا ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ ثنا خوانوں اور شاعروں نے نقشہ کھینچا اور کہا ایسا کہاں سے لاؤں تجھ سا کہیں جسے، اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، عظمت شہ ابرار کے قرآن سے پوچھو۔ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، تو کہیں کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہیں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو آئیے ایسی ذات کی شان عقیدت میں نذرانہ محبت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں عزیزم محمد کہف، محمد تہذیب کو کہ وہ آئے اور نعت پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رندے ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رندے ہے اور مدحت سلطان مدینہ، کو ہی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ تو صبح ازل آئینہ حسن ازل بھی، تو صبح ازل آئینہ حسن ازل بھی، اے صلی علی صورت سلطان مدینہ، اے صلی علی صورت سلطان مدینہ۔ اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ۔ ظاہر میں غریب الغربا پھر بھی یہ عالم، ظاہر میں غریب الغربا پھر بھی یہ عالم، شاہوں سے سوا سطوت سلطان مدینہ، شاہوں سے سوا سطوت سلطان مدینہ۔ اس طرح کے ہر ساس ہو مصروف عبادت، اس طرح کے ہر ساس ہو مصروف عبادت،
میں در دولت سلطان مدینہ کونین کا غم یاد خدا درد شفاعت کونین کا غم یاد خدا درد شفاعت تو خود ہے تو جنت سلطان مدینہ کو ہی نظر رحمت سلطان مدینہ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ کو ہی نظر رحمت سلطان مدینہ کو ہی نظر سلطان مدینہ اس امت عاصی سے ناموں پھر خدایا اس امت عاصی سے ناموں پھر خدا یا نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ کو ہی نظر رحمت سلطان مدینہ کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ کو ہی نظر رحمت سلطان مدینہ. یہ تھے محمد کہف ابن تہذیب جو نعت پاک پیش کر رہے تھے. یہ مشہور شاعر جگر مراد آبادی کی مشہور نعتیہ اشعار ہے. اس کا خاص پس منظر بھی ہے. جو اہل ذوق ہے اس کو جانتے ہیں. اس لیے ہمارے جو مہمان محترم ہیں معتفض الحسینی صاحب, انہوں نے خاص اس شعر کی فرمائش بھی کی کہ اس کو چھوڑا نہ جائے, اور انہوں نے انعام سے بھی نوازا, کیونکہ نعتیہ اشعار اور دیگر اسلام سے متعلق جب بھی صحابہ کرام نے اشعار پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو انعامات سے بھی نوازا. یہ سنت نبوی بھی ہیں. یہ تھے جو نعت پیش کر رہے تھے. آج ہمارے ان کے لیے انعام آیا ہے, وہ صدر جلسہ کے ہاتھوں اپنا انعام حاصل کریں. آج کے ہمارے مقرر خصوصی وہ مہمان خصوصی بھی تشریف لا چکے ہیں.
میری مراد حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم، جنرل سیکریٹری تحریک پیام انسانیت، وہ سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اور ایسے ہی ندوۃ العلماء کے ناظم کے فرزند ارجمن حضرت مولانا سید عبداللہ علی حسنی ندوی دامت برکاتہم ہے۔ مختصر سا موصوف کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے، آپ اسے بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت مولانا سید عبداللہ علی حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ یہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے مایہ ناز فرزند، خاندان سادات حسنی کے چشم و چراغ، ہمہ جہت صلاحیتوں کے مالک، ایک جید عالم دین و داعی ہیں۔ 26 نومبر 1997 کو تقیہ قلعہ رائے بریلی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ مدرسہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے حفظ قرآن مکمل کیا۔ مدرسہ ضیاء العلوم میدان پور میں آپ نے عالیہ ثالثہ تک تعلیم حاصل کی۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے آپ نے عالمیت کی تکمیل کی۔ محدث وقت حضرت مولانا عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ سے بخاری شریف پڑھی۔ مدینہ منورہ میں تقریباً 4 ماہ قیام کیا اور عرب علماء سے استفادہ کیا۔ انگریزی زبان میں تقریر و تحریر کے لیے خصوصی محنت کے لیے مدرسہ بیت العلوم سندھی کرناٹک میں چند ماہ قیام کیا۔ مولانا محترم عربی، انگریزی، اردو، ہندی سمیت کئی زبانوں میں مہارت رکھتے ہیں۔ آپ نے انگریزی زبان و ادب اور تقابل ادیان کو اپنا خاص موضوع بنایا۔ اس کم عمری میں آپ نے سعودی عرب، قطر، عمان، اردن، مصر، بنگلہ دیش اور نیپال جیسے کئی ممالک کا علمی، دعوتی اور سیاحتی سفر کیا۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان ماہر تعلیم، دینی و عصری علوم میں یکساں فعال مولانا عبدالحق ندوی ہے، جو مدرسہ بیت العلوم سندھی کرناٹک کے معتمد تعلیمات بھی ہے۔ ہم دونوں ہی مہمانوں کے بہت ہی شکر گزار ہیں اور آپ کا اس ادارے میں تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ اہلا وسہلا و مرحبا بکم فی ہذہ الدار۔ آج اسٹیج پر ان لوگوں کو اور ان مہمانوں کو دیکھ کر علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے، جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اب ہم اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سامعین کرام، ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں ہماری بہت سی ضرورتیں ہیں۔ ایسی ہی ایک ضرورت انگریزی زبان میں مہارت حاصل کرنا اور اسے سیکھنا بھی ہے۔ یہ ہم کوئی مرغوبیت کی یا مجبوریت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہماری ایک دینی ضرورت ہے، اور تمام زبانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ ہمیں اسے سیکھنا اور اسے حاصل کرنا اور اس میں مہارت پیدا کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم ان زبان والوں تک دین کی صحیح تعلیم پہنچا سکے اور اسلام کا صحیح پیغام پہنچا سکے۔ الحمدللہ ہمارے ادارے میں جو طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں اکثر وہ طلباء ہیں جو انگریزی میڈیم سے، انگلش میڈیم سے پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے شعبہ عالمیت میں ایک مستقل ایک پیریڈ اور ایک گھنٹہ رکھا ہے تاکہ طلباء کو انگریزی زبان سے واقف کرایا جائے۔ نمونے کے طور پر میں انگریزی تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں محمد تمیم ابن اسلم جاوید کو کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ Praise be to Allah, the creator of the worlds, and peace and blessings be upon his beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his family and companions, respected elders and dear friends. It is a great honor for me to speak today about an important topic, the rights of parents in Islam. Islam teaches us to respect and care for everyone in society.
but it places special emphasis on the rights of parents. Allah subhanahu wa ta'ala has given them position so high that we can never fully repay them for their love, sacrifices and guidance. The Holy Quran mentions the rights of parents in many verses. References to parents have been at least 15 times in the Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, Surah Al-Isra, ayat number 23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Your Lord has decreed that you worship none but Him and that you be good to your parents. This verse shows that being good to parents is just as important as worshipping Allah. Dear brothers, Islam teaches us to treat our parents with love and respect, especially when they grow old. Their demands and claims should be tolerated cheerfully, without any response in anger or frustration. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Isra, ayat number 23. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. If one or both of them reach old age with you, do not say to them even "uff," a word of frustration, and do not scold them, but speak to them kindly. This means we should be patient and gentle with our parents, no matter the situation. Allah has enjoined us to show the kindness and humility to our parents. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also emphasized the importance of good conduct with our parents. It is narrated by Sayyiduna Abdullah. May Allah be pleased with him. He said, I asked the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which deed is dearest to Allah? He replied, to offer their prayer at their early stated fixed times. I asked, what is the next in goodness? He replied, to be good and beautiful to our parents. I again asked, what is the next in goodness? He replied, to participate in jihad in Allah's cause. Sahih al-Bukhari, hadith number 496. There is a hadith from Sahih al-Muslim, hadith number 6190, narrated by Sayyiduna Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, in which the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has informed us that the one who sees his parents in old age and does not earn paradise through serving them has truly failed. Dear friends, we should always pray for our parents. The Quran teaches us some beautiful du'as, like one from Surah Al-Isra, ayat number 24. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. My Lord have mercy on them as they raised me when I was small. Also a dua from Surah Ibrahim, ayat number 41. Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Our Lord, forgive me and my parents and all believers on the day when judgment shall take place. Even after passing of our parents, we can honor them by making dua for them, fulfilling their promises, giving charity on their behalf, and being kind to their friends and relatives. Let us strive to follow these teachings, serve our parents with love, and earn Allah's blessings in this world and hereafter. May Allah guide us to be kind, respectful, and obedient to our parents. Ameen. Jazakumullahu khaira. गिरामी, ये थे नन्हे मुन्ने तालिब इल्म जो अंग्रेज़ी ज़बान में बहुत ही उम्दा अंदाज में तकरीर पेश कर रहे थे। अब इसके बाद हम अक़ीदा ख़त्म नबूवत और फ़ित्ने शकीलियत इस उन्वान से मुकालमा पेश करने के लिए मोहम्मद बिलाल और उनके रफ़क़ा को दावत देते हैं, वो आए और मुकालमा पेश करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हुआ भाई फरहान, बहुत परेशान नजर आ रहे हो, खैरियत? अहमद भाई, आज एक शख्स से मुलाकात हुई है जो कह रहा था कि अब तो क़यामत बहुत करीब है, दज्जाल भी आ चुका है, इमाम मेहदी और हज़रत ईसा दोनों तशरीफ ला चुके हैं।
امام مہدی اور حضرت عیسیٰ، بھائی آپ کو بخار تو نہیں ہے؟ احمد بھائی آپ مذاق نہ کریں، وہ کہہ رہا تھا کہ شکیل بن حنیف امام مہدی اور حضرت عیسیٰ دونوں ہیں۔ اس نے کئی دلائل دیے اور کہا جو اسے نہیں مانے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ارے یہ تو وہی ہے نا جسے دہلی والوں نے مار بھگایا تھا۔ احمد بھائی آج سنجیدہ ہو جائے تو مناسب ہوگا، میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے حدیث کی ایک کتاب ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث پڑھی لا مہدی الا عیسیٰ اور دعویٰ کیا کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ایک ہی ہے۔ کیا بات کر رہے ہو؟ ایسی حدیث موجود ہے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ اور فرانس دجال ہے کیونکہ ان دونوں کے ناموں کو ملانے سے کافر بنتا ہے۔ دیکھیے امریکہ کے آخر میں کاف اور فرانس کے شروع میں پھر ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ واہ کیا بات ہے! شکیل جیسے لوگ عجیب و غریب باتوں سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ارے بھائی امریکہ کے آخر میں ہاں لکھی جاتی ہے، الف نہیں، اور دجال کے پیشانی پر کافر نہیں بلکہ کاف سارا لکھا ہوگا۔ ہم ایک کام کرتے ہیں، امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمیں ان تمام باتوں کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب یہ شکیل بن حنیف کے ایک داعی کے باتوں سے بہت پریشان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شکیل بن حنیف امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس نے احادیث کی روشنی میں بہت سے دلائل دی ہیں اور نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ بیٹا فرحان گھبراؤ نہیں، یہ سب گمراہی اور جھوٹ ہے، بتاؤ۔ بیٹا فرحان گھبراؤ نہیں، یہ سب گمراہی اور جھوٹ ہے، بتاؤ اس نے کیا کیا دلائل دی؟ وہ کہہ رہا تھا کہ شکیل بھی امام مہدی اور حضرت عیسیٰ دونوں ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آدمی امام مہدی بھی ہو اور حضرت عیسیٰ بھی؟ اس نے حدیث کی ایک کتاب ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث پڑھی لا مہدی الا عیسیٰ کہ مہدی بھی عیسیٰ ہے۔ فرحان یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے، محدثین نے اسے مردود قرار دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں بہت ساری معتبر اور صحیح روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی الگ ہے اور حضرت عیسیٰ الگ ہے۔ امام صاحب کیا اس سلسلے میں صحیح اور معتبر احادیث موجود ہے؟ جی ہاں موجود ہے۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من اطرتی من اولاد فاطمہ رواہ ابو داود۔ وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الجزیة ویفید المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته متفق عليه۔ اور حدیث میں دونوں حضرات کے کام بھی الگ الگ مذکور ہے۔ امام مہدی کا کام ہے دنیا میں عدل انصاف قائم کرنا اور مسلمانوں کو متحد کرنا، جبکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ دجال کے قتل کی ذمہ داری عطا فرمائیں گے۔ بھائی فرحان امام مہدی کا نام تو محمد ہوا اور اس کا نام تو شکیل ہے۔ ہاں میں نے بھی اس سے سوال کیا تھا تو اس نے کہا کہ اس کا نام محمد شکیل بن حنیف ہے۔ فرحان دنیا میں بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اپنے نام کے آگے محمد لگاتے ہیں، کیسے ان کا نام محمد ہو جائے گا؟ اس طرح تو پوری دنیا امام مہدی بن جائیں گی، اس طرح پوری دنیا امام مہدی بن جائیں گی۔ اور ایک مزے کی بات یہ کہ جب تحقیق کرنے والوں نے اس کے سرکاری کاغذات دیکھے تو ان میں کہیں بھی اس کے نام کے آگے محمد لگا ہوا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم ابی کی اسم ابی، یعنی امام مہدی کے والد کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام جیسا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا نہ کہ حنیف، لیکن شکیل کے والد کا نام تو حنیف ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔
امام صاحب وہ کہہ رہا تھا کہ حدیث میں آیا ہے کہ امام مہدی مدینے میں تشریف لائیں گے، مگر حدیث میں مدینے کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب صرف شہر ہوتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس سے مراد کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، اور شکیل دہلی میں آیا ہے جو کہ ایک بہت بڑا شہر ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات درست نہیں، حدیث میں مدینے کا ذکر ضرور ہوا ہے، لیکن محدثین میں سے کسی نے بھی اس کا مطلب عام شہر نہیں لیا۔ سب محدثین نے اس سے مدینہ النبی یعنی مدینہ منورہ مراد لیا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی۔ بھائی فرحان وہ دجال والی بات بتاؤ۔ ہاں وہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ اور فرانس دجال ہے، کیونکہ ان دونوں کے ناموں کو ملانے سے کافر بنتا ہے، اور وہ دجال سے لڑنے آیا ہے۔ یہ سراسر جاہلیت اور جھوٹ ہے۔ دجال ایک مخصوص شخص ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، جو اس کے ظہور، اعمال اور فتنوں کو بیان کرتی ہے۔ امام صاحب کیا اس سلسلے میں احادیث موجود ہے؟ جی ہاں موجود ہے۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین خلق آدم الى قیام الساعة امر اکبر من الدجال رواه مسلم۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا قد انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم ليس باعور مكتوب بين عينيه كفارا۔ دجال کی آنکھ خراب ہوں گی اور وہ بڑے فتنے کے طور پر ظاہر ہوگا، جس کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اور اگر امریکہ فرانس دجال ہے تو شکیل کو چاہیے کہ وہ جا کر اس سے مقابلہ کرے اور دجال کو مارے، یعنی امریکہ فرانس کو ختم کرے۔ یہ اس کی بس کی بات نہیں، لہٰذا یہاں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ امام صاحب آپ کا بہت شکریہ، مجھے آپ کی باتوں سے کافی اطمینان ہو گیا۔ امام صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ شکیل بن حنیف کے داعی لوگوں کو کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ شکیل بن حنیف اور اس کے چیلے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کئی طرح کی حربیں اپناتے ہیں، جیسے رمضان المبارک کے دوران مساجد میں اعتکاف کے نام پر لوگوں کو اپنے باطن عقائد کی طرف راغب کرتے ہیں، ضعیف روایات کو بنیاد بنا کر لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر کم علم رکھنے والے افراد کو اپنی باتوں میں الجھاتے ہیں۔ ہمارے لیے ان سے بچنے کی آسان صورت کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم لوگ قیامت اور علامات قیامت کے بارے میں معتبر علماء کرام سے صحیح علم حاصل کریں۔ احمد بھائی، کیا آپ قیامت کے بارے میں کوئی حدیث جانتے ہو؟ جی ہاں، حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے قبل ظاہر ہونے والی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جب مال غنیمت کو ذاتی دولت، امانت کو مال غنیمت، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، علم کو دنیا کے لیے سیکھا جائے، آدمی اپنے بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب اور باپ کو دور کرے، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، فاسق شخص قبیلے کا سردار بن جائے، ناچ گانا عام ہو جائے، شراب کھلی عام پی جائے، اور اس امت کے بعد میں آنے والے پہلے والوں پر لعنت کرے، تو اس وقت سرخ آندھی کا، زلزلوں کا، زمین دھس جانے کا اور صورتیں مسخ ہو جانے کا اور پتھروں کی بارش کا اور مسلسل آنے والی آفتوں کا انتظار کرو۔ فرحان، کیا آپ بھی قیامت کے بارے میں کوئی حدیث جانتے ہو؟ جی ہاں، حضرت حذیفہ ابن حسین غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو گے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ دخان یعنی دھواں، دجال، دابہ یعنی جانور، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا آسمان سے نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، 3 زلزلے، پہلا مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرۃ العرب میں، اور آخر میں ایک قسم کی آگ ملے گی جو لوگوں کو اپنے محشر کی طرف لے جائے گی۔ امام صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے اور ہماری عقیدے کی موت تک حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے محمد بلال اور ان کے رفقا جو عقیدہ ختم نبوت اور فتنہ شکیلیت اس موضوع پر مکالمہ پیش کر رہے تھے۔ اب ہم عربی زبان میں تقریر پیش کرنے کے لیے عبداللہ مبین کو دعوت دیتے ہیں، خصوصی متعلم خصوصی اول کہ وہ آئے اور عربی زبان میں تقریر پیش کریں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. يا أبناء الأمة الإسلامية، إذا ذكرنا الإسراء والمعراج ذكرنا أرض الإسراء والمعراج، وذكرنا منتهى الإسراء ومبتدأ المعراج، وذكرنا المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله ربطه القرآن بالمسجد الحرام، وليس هذا الربط عبثا، إنه حكمة إلهية تذكر المسلمين في كل زمان ومكان ارتباط المسجد الحرام بالمسجد الأقصى، فمن فرط في المسجد الأقصى وأوشك أن يفرط في المسجد الحرام، وأوشك أن يفرط في مسجد صاحب الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوان، إذا ذكرنا الإسراء والمعراج فلا بد لنا أن نذكر المسجد الأقصى الذي أصبح أسيرا في أيدي الصهاينة منذ 7 عقود من الزمان، وأصبح مقروضا على أمة الإسلام وأمة القرآن التي تقرأ سورة الإسراء أن تعمل متعاملة مجاهدة لتحرير المسجد الأقصى وإعادة القدس إلى هذه الأمة. أيها المؤمنون، القدس هي القبلة الأولى. صلى المسلمون بعد أن فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة ب3 سنوات. القدس هي أرض الإسراء والمعراج. كاد أن يكون سفر المعراج من مكة المكرمة مباشرا إلى السماوات العلى، ولكن الإسراء كان مقصودا إلى هذه الأرض الطيبة. أراد الله أن يمر رسوله على القدس ويصلي إماما بالأنبياء، وكانت هذه الإمامة إعلانا بالتغيير الجديد في القيادة الدينية العالمية، وحقا أنها انتقلت من بني إسرائيل الذين فضلهم على العالمين إلى بني إسماعيل، إلى أمة فتية جديدة، إلى أمة عالمية، إلى أمة شاهدة. هي خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أيها الحاضرون، القدس أرض البركات والنبوات، القدس أرض الرباط والجهاد، القدس ثالث المدن المعظمة في الإسلام، وهي من المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. إن قضية القدس أو قضية فلسطين هي قضية المسلمين الأولى، هي قضية الإسلام والقرآن. لا يجوز للأمة الإسلامية أن تضع هذه القضية دبر آذانها أو وراء ذانها. تفرض هذه القضية الإسلامية الحساسة على الأمة الإسلامية أن تهب لتدافع عن مقدساتها، لتدافع عن حرماتها، لتدافع عن دينها وشعائرها، وتبذل أقصى جهودها لتحريرها من براثن الصهاينة. ولا تمكن مقاومة هؤلاء الصهاينة إلا بالقوة الإيمانية والقوة الجهادية وبالانتفاضة التي لفتت أنظار العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. يجب أن تكون هذه الجهود الطيبة أقوى مما كانت. إخواني في الله، نرى إسرائيل مع قلة عددها مجتمعة القلب ومجتمعة الفكر ومجتمعة العزم، ونحن مع كثرة عددنا متفرقون متقاتلون. اليهود شر خلق الله، مجتمعون فهم أصحاب قوة وبأس شديد، ونحن متفرقون فصرنا أضعف خلق الله في الأرض. ومع ذلك لا تخلو هذه الأمة من رجال صادقين وشبان مستشهدين يسعون إلى سبيل الموت فرحين باسلين منشدين قول القائل: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. أيها الأحبة، هذا هو سبيل استرداد الحقوق، وهذا هو سبيل تحرير فلسطين. وأما المسلمون الذين يعايشون بعيدا عن العالم العربي جسما لا روحا، قالبا لا قلبا،
عليهم أن يستنكروا الاستكبار الإسرائيلية والغرور الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلية ويقاطعوا بضائع إسرائيل ويقاطعوا العلاقات معها سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا حتى يحق الله الحق بكلماته ويبطل الباطل ولو كره أعداء الله. أكتفي بهذه الكلمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشاءاللہ یہ تھے عبداللہ مبین جو مسجد اقصی اور فلسطین پر عربی زبان میں تقریر پیش کر رہے تھے. ان کے لیے انعام آیا ہے، وہ آئے اور اپنا انعام لے کر جائیں. اس کے بعد ہم اردو تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں محمد اختر عبد القدیر متعلم خصوصی سوم کو کہ وہ آئے اور اردو زبان میں تقریر پیش کرے. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميع آلائه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو وہ امام رسول نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو وہ امام رسول نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. حضرات، آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہ دیا، بلکہ اس کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو بھیجا. اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا تاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے بتا دیا کہ اب نبوت کا سلسلہ بند، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. حضرات، ایک بات آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ اس مسئلے ختم نبوت کو اچھی طرح سمجھ سکے اور آپ کو کوئی اشکال پیدا نہ ہو. ذرا غور سے سنیے کہ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا
اور یکے بعد دیگر نبی آتے رہے اور ایک ہی وقت میں کئی نبی ہوتے تھے اور کسی کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا تھا. ایسا کیوں؟ اس کی 4 وجہ اور صورتیں تھی جس کی وجہ سے یکے بعد دیگر نبی آتے تھے اور ان کی ضرورت ہوتی تھی. نمبر 1، کسی خاص قوم میں جس میں اس سے پہلے پیغمبر نہیں آیا یا پیغمبر کا پیغام اس قوم تک نہیں پہنچ سکا تھا. نمبر 2، پہلے پیغمبر کی تعلیم بلا دی گئی یا اس میں ایسا تغیر کر دیا گیا ہو کہ اب اصل تعلیم کا پتہ لگانا ممکن نہ رہا ہو. نمبر 3، پہلے پیغمبر کے ذریعے مکمل تعلیم و ہدایت لوگوں کو نہ ملی ہو اور دین کی تکمیل کے لیے اور پیغمبر کی ضرورت ہو. نمبر 4، ایک پیغمبر کی مدد کے لیے اور پیغمبر کی ضرورت ہو. یہ 4 وجہ اور صورتیں تھی جس کی وجہ سے ضرورت پڑتی رہی. لیکن جب باری آئی امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ وجہ ختم، یہ صورتیں ختم. قرآن اعلان کرتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن اعلان کرتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن اعلان کرتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اب نبوت کا سلسلہ مکمل، اب نبوت کی عمارت مکمل، اب دین اسلام کامل و مکمل، اب اللہ کی نعمت مکمل، اب اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. اب اسی پر ایمان لانے سے ایمان کامل و مکمل ہوتا ہے. اگر اس میں کوئی تعویل کرے، اگر اس میں کوئی قسمیں نکالے تو اس کا ایمان نامکمل. اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن خاتم النبیین نہیں، خاتم المرسلین نہیں، بلکہ آپ کے بعد سلسلے نبوت جاری ہے. غیر تشریعی نبی ہو سکتا ہے، ذلی نبی ہو سکتا ہے، بروزی نبی ہو سکتا ہے، فنافر رسول کے ذریعے نبی ہو سکتا ہے. ایسا اعتقاد رکھنے والے کے بارے میں ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامل ایمان والا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، خواہ وہ کوئی بھی قسم ہو، تشریعی یا غیر تشریعی، دلی یا بروزی، ہر کس وہ نبی نہیں ہو سکتا. جب یہ اعتقاد کامل و مکمل ہوا تو وہ مسلمان کامل و مکمل، وہ ایمان والا. جب یہ اعتقاد کامل و مکمل ہوا تو اس کا ایمان کامل و مکمل، وہ مسلمان کامل و مکمل. حضرات، مسلمانوں کا یہ اجماعی و اتفاقی عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. قرآن کا یہی فیصلہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. تمام صحابہ کا یہی فیصلہ و اجماع ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں والمرسلین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، آپ آخری نبی ہیں. نبوت کا اب سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب دروازہ نبوت بند. اگر اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہوگا، مردود ہوگا، ملعون ہوگا، جھوٹا نبی ہوگا. اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، طلحہ بن خویلد، اسود بن کعب، یہ سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں. اس ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس ہندوستان کے مسلمانوں کو کفر و ارتداد کے دہانے پر لا کھڑا کیا. مرزا اپنی زبان میں جھوٹا کذاب ہے، اس کی نبوت جھوٹی ہے، وہ انگریزوں کا نبی ہے، وہ اللہ کا نبی نہیں، مسلمانوں کا نہیں، بلکہ وہ دشمنان اسلام کا نبی ہے، وہ شیطانوں کا نبی ہے. آخری بات جو آپ حضرات سے کہنی ہے، امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے کہ ماضی کی طرح آج بھی جھوٹے مدعیان نبوت، کذابین و دجاجرہ نئے
नामों से अकीदे खत्म नबूवत पर डाका डाल रहे हैं, जैसे शकील बिन हनीफ और उसके चेले हैं। इसलिए हम पर लाजिम है कि हम अकीदे खत्म नबूवत की हिफाजत करें और ऐसे झूठे मक्कार और इस्लाम के बागियों से खुद को महफूज रखें और भोले भाले सादा लोग मुसलमानों की उनके शर से हिफाजत करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये थे मोहम्मद अख्तर अब्दुल कदीर जो अकीदा ख़त्म नबूवत पर तकरीर पेश कर रहे थे। इनके लिए इनाम आया है, वह अपना इनाम लेकर जाए। इसके बाद मैं अरबी नशीद पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ शेख अफ़ान, शेख यूसुफ, सैयद मुज़म्मिल अली, सैयद सदर अली मुतअल्लिम खुसूसी दुवम को कि वो आए और अरबी नशीद पेश करें। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، فأطلق لروحك إشراقها، ترى الفجر يرمقنا من بعيد، ترى الفجر يرمقنا من بعيد. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي إن ظرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لهم من رفات الشموع، وسيروا بها نحو مجد جليل، وسيروا بها نحو مجد جليل. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي قد سرت من يديك الدماء، أبت أن تشل بقيد الإماء، سترفع قربانها للسماء، مخضبة بوسام الخلود، مخضبة بوسام الخلود. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي إن متنا القرح بابنا، فروضات ربي أعيدت لنا، وأطيارها رفرفت حولنا، مخاضبة بوسام الخلود، مخاضبة بوسام الخلود. أخي
مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد أخي إنني اليوم صلت المراس أدوك صخور الجبال الرواسي غدا سأشيح ببأس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبين رؤوس الأفاعي إلى أن تبين أخي أنت حر براء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد فلسنا بخير بهيض الجماع ولن نستذل ولن نستباع وإني لأسمع صوت الدماء طويا ينادي كفاح الكفاح طويا ينادي الكفاح الكفاح أخي أنت حر براء الصدور أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد فأطلق لروحي كإشراقها ترى الفجر يرمقنا بالبعيد ترى الفجر يرمقنا بالبعيد ترى الفجر يرمقنا بالبعيد. ये थे शेख अफ़ान, शेख यूसुफ और सैयद मुज़म्मिल, सैयद अली जो अरबी नशीद पेश कर रहे थे। हाज़िरीन गिरामी, ये बात पहले भी आ चुकी है कि अल्हम्दुलिल्लाह माहद वाज़े रशीद इस्लामी से 12 तलबा ने इस साल खुसूसी सुवम और आलिया सानिया की तालीम मुकम्मल की है और इंशाअल्लाह इस साल वो इम्तिहान के लिए दारुल उलूम नदरतुल उलमा जाएंगे और अपनी आखिरी और 2 साल की तालीम वहीं पर मुकम्मल करेंगे। मैं खुसूसी सुवम और आलिया सानिया की जानिब से अलविदाई तासुरात पेश करने के लिए शेख अब्दुल गफ्फार, शेख अनीस को दावत देता हूँ कि वो आए और रुखसत होने वाले तलबा की जानिब से अलविदाई तासुरात पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अल-फ़ुरक़ान खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु खालिकुल इंसी वल जान व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहुल मबऊस बिल हुदा वल कुरआन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि मा दारतिल क़मरान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुकर्रम सदर जलसा, मेहमानान इज़ाम, नाज़िम माहद, जमी असातिज़ाए किराम, रुफ़क़ाए गिरामी और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज का दिन हम तमाम तलबा आलिया सानिया व खुसूसी सुवम के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। गम व खुशी, हुज़्न व मसरत के मिले जुले जज्बात और एहसासात को आज हम अपने अंदर समोए हुए हैं। गम इस बात का कि हम
اس لہلہات چمن اور مشرق و مربی اساتذہ کرام کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ خوشی اس بات کی کہ ہم اپنی نسبت ایک مشہور و معروف علمی و دینی درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے کرنے کے لیے کمر بستہ ہیں۔ سب سے پہلے ہم خداوند قدوس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں جس نے طلب علم کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا۔ قال اللہ و قال رسول کی مبارک فضا میں ہمیں زندگی کے قیمتی لمحات گزارنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ہم جیسے نااہلوں کو علم دین حاصل کرنے کا اہل بنایا۔ اسی طرح ہم اپنے والدین کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کی خاطر اپنی محبت و ممتا کو قربان کیا اور اس کے خاطر دنیا کی ہر مشقت و صعوبت کو خوشی برداشت کیا، ہماری تمام ضروریات کا خیال رکھا اور ہر مرحلے میں ہمارا ساتھ دیا اور اپنی دعاؤں اور کوششوں کے ذریعے ہمیں آج اس مقام تک پہنچایا۔ معزز سامعین، ہم ان تمام اساتذہ کرام کے بھی ممنون و مشکور ہیں جنہوں نے ہر اعتبار سے ہماری اصلاح و تربیت فرمائی اور گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، نہ جانے کس کلی سے گلشن مہک اٹھے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جیسے معمولی سی تخموں کو تناور درخت بنا دیا اور یہ کہتے ہوئے ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ ہم جیسے بے قیمت پتھروں کو قیمتی و کارآمد بنا دیا۔ یہ ہمارے معلم ہی نہیں بلکہ مشفق رہنما، مخلص مربی اور کردار ساز ہیں۔ ان کی سختی میں شفقت، نصیحت میں درد اور خاموشی میں بھی درس پوشیدہ ہے۔ اس علمی سفر میں ہمیں تمام ہی اساتذہ کرام کی توجہات حاصل رہی۔ ان تمام اساتذہ کرام نے ہر مرحلے میں ہماری مکمل رہبری و رہنمائی فرمائی۔ دل کی چاہت و تمنا تو یہ تھی کہ ان تمام کے صفات و کمالات علیحدہ علیحدہ ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بس اتنا کہہ دینا کافی ہے، ہر استاذ کو اپنے فن میں مہارت و دسترس حاصل ہے۔ ہر ایک کا طریقہ تدریس عمدہ و جداگانہ، ہر ایک کا انداز و مزاج قلندرانہ، ہر ایک کی تعلیمی کاروائی ہمدردانہ و مخلصانہ۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ ہمارے ان اساتذہ کرام ہی کی قربانیوں، کوششوں و کاوشوں، محنت و محبتوں کے سبب آج ہم اس مقام تک پہنچے ہیں۔ کہاں میں اور کہاں یہ نکہتے گل، کہاں میں اور کہاں یہ نکہتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ ہم بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے علم و عمل اور زندگی میں برکت نصیب فرمائے اور ان کو اپنی جانب سے ان کے شان جزا عطا فرمائے۔ محترم سامعین، کسی حکیم و دانشور نے کہا مدرسہ در و دیوار کا نام نہیں، مدرسہ نام ہے اساتذہ و طلبہ کا اور حصول علم کے لیے ان کی پہم کوششوں کا۔ ضیق مکان، قلت اسباب اور ادارے کے ابتدائی ایام کے باوجود ہم نے اس ادارے کی تعلیم و تربیتی نظام اور تعام و قیام کے انتظام کو اعلیٰ معیار پر پایا۔ معہد کے ذمہ داران، اساتذہ و کارکنان ہمیشہ اس فکر میں لگے رہتے کہ نونہالہ میں امت کی تعلیم و تربیت، تہذیب و ثقافت، تعام و قیام کے انتظامات بہتر سے بہتر ہوں اور امت کی قیمتی امانت کی مکمل حفاظت ہو اور وہ امت کے لیے مفید و کارآمد ثابت ہو۔ معہد نے جس طرح ہماری درسی و کتابی صلاحیت کا انتظام کیا، ایسے ہی ہماری غیر درسی و مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور ان کو جلا بخشنے کے لیے جامعۃ الاسلام اور النادی العربی کا مکمل نظام بنایا
اور ہمیں اسٹیج فراہم کیا جس کے ذریعے ہم نے مافی ضمیر کو ادا کرنے کا سلیقہ سیکھا. عربی خطبات، تجوید و قرأت، اردو عربی تقاریر، سیرت گوئیز و بیت بازی کے مسابقات نے ہم طلبہ کے اندر نکھار پیدا کر دیا اور کانوں میں یہ سر پھونکا، اٹھ کے ابز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے ابز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. میرے عزیز ہم سفر ساتھیوں، اس چھت کے سائے تلے گزارا ہوا ایک لمحہ ہمیں یاد رہے گا کہ ہمارا مطالعہ کرنا، باہم مذاکرہ کرنا، الجھنا، بحث کرنا، پھر سے بھائیوں کی طرح رہنا، محنت کرنا، کبھی کامیابیوں پر خوشیاں منانا اور انما المؤمنون اخوہ کا مصداق بن جانا، یہ وہ ساتھی ہیں جن کے ساتھ ہم نے ہنسی بھی بانٹی اور خاموش آنسو بھی، جن کے درمیان رہ کر خود کو مضبوط محسوس کیا. انہی کے ساتھ دن کی ابتدا ہوتی اور انہی کے ساتھ دن کی تھکن اترتی تھی. اور اب جب جدائی کا وقت اب ہو جائے تو الفاظ ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں، آنکھیں وہ باتیں کہنے لگتی ہیں جو زبان نہیں کہہ پاتی. مگر دل ضرور گواہی دیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے زندگی کا ایک خوبصورت باب مکمل کیا. امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لیں، امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لیں، پھر التفات دل دوستا رہے نہ رہے. اخیر میں تمام ہی اساتذہ سے دست بستہ درخواست کرتا ہوں کہ دوران درس یا خارجی اوقات میں آپ کے ادب و احترام میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو، جانے انجانے میں کوئی گستاخی ہوئی ہو تو ہمیں اپنی روحانی اولاد کو حقیقی اولاد کی طرح معاف فرمائے. اور یہاں رہنے والے تمام ہی طلبہ اور رفقا سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس عرصے میں ہمارے کسی قول و عمل سے آپ کا دل دکھا ہو یا کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچی ہو تو خدا ہمیں معاف فرمائے. میں رخصت ہوتے ہوئے ان ساتھیوں سے جنہیں یہاں مزید سیکھنے اور رہنے کا موقع ملے گا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اوقات کی حفاظت کریں، ان اساتذہ اور اس نظام کی قدر کریں اور حصول علم کے لیے خوب محنت کریں، ہر طرح کی مشقت و پریشانی برداشت کریں، راحت و آرام کو اور کھانے پینے کے معیار کو بھول جائے. کیا خوب کہا ہے کسی عربی شاعر نے، یا خادم الجسم کم تسعى لخدمته، یا خادم الجسم کم تسعى لخدمته اتطلب الربح مما فيه خسران. اور ایک اردو شاعر نے کہا، تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول. ہم ان تمام معاونین مخلصین و محبین کے شکر گزار ہیں جنہوں نے دامے درمے قدمے سخنے معہد واضح رشید الاسلامی کا تعاون کیا. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ذمہ داران معہد و کارکنان، جميع اساتذہ کرام، تمام طلبہ اور حاضرین مجلس سے درخواست ہے کہ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے مستقبل کے علمی سفر کو آسان فرمائے اور تمام امتحانات میں کامیابی نصیب فرمائے. ایک بھوک سی اٹھتی ہے آتا ہے جبھی دل میں، ایک بھوک سی اٹھتی ہے آتا ہے جبھی دل میں، اس وادی ایمن میں اپنا بھی بسیرا تھا، گلشن تا بہاریں تھی سبزہ تھا غزالیں تھیں، گلشن تا بہاریں تھی سبزہ تھا غزالیں تھیں، کیا خوب وہ شامیں تھی کیا خوب سویرا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تھے شیخ عبدالغفار شیخ انیس جو الوداعی تاثرات پیش کر رہے تھے. اب ہم الوداعی نظم پیش کرنے کے لیے عبدالعظیم غلام رسول خان اور ان کے رفقا کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ الوداعی نظم پیش کریں. وقت رخصت ہوا کہہ رہی ہے فضا، دوستو الوداع، دوستو الوداع.
رخصت ہوا کہہ رہی ہے فضا دوستو الوداع دوستو الوداع چھا رہی ہے گھٹا آ رہی ہے صدا دوستو الوداع دوستو الوداع ایک مسرت کا عالم ہے دل میں مگر رو رہی ہے مسلسل میری چشمے تر ایک مسرت کا عالم ہے دل میں مگر رو رہی ہے مسلسل میری چشمے تر وقت رخصت جو تھا سر پہ وہ آ گیا وقت رخصت جو تھا سر پہ وہ آ گیا دوستو الوداع دوستو الوداع وقت رخصت ہوا کہہ رہی ہے فضا دوستو الوداع دوستو الوداع اپنا مسکن وطن اور چمن تھا یہی اس مدرسے نے دی ہے نئی زندگی اپنا مسکن وطن اور چمن تھا یہی اس مدرسے نے دی ہے نئی زندگی علم کے نور سے دل ہوا بردیا علم کے نور سے دل ہوا بردیا دوستو الوداع دوستو الوداع وقت رخصت ہوا کہہ رہی ہے فضا دوستو الوداع دوستو الوداع اپنے استاد عالم ہے عامل ہے سب علم و تقوی میں یہ سارے کامل ہیں سب اپنے استاد عالم ہے عامل ہے سب علم و تقوی میں یہ سارے کامل ہیں سب جا رہے ہیں سبھی لے کے ان کی دعا جا رہے ہیں سبھی لے کے ان کی دعا دوستو الوداع دوستو الوداع وقت رخصت ہوا کہہ رہی ہے فضا دوستو الوداع دوستو الوداع اس مدرسے سے ہم کو یہ عزت ملی اور ندوے کی ہم کو یہ نسبت ملی اس مدرسے سے ہم کو یہ عزت ملی اور ندوے کی ہم کو یہ نسبت ملی سر پہ ماہد کا ہے یہ صحرا سجا سر پہ ماہد کا ہے یہ صحرا سجا دوستو الوداع دوستو الوداع وقت رخصت ہوا کہہ رہی ہے فضا دوستو الوداع دوستو الوداع چھا رہی ہے گھٹا آ رہی ہے صدا دوستو الوداع دوستو الوداع بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم صدر جلسہ، مہمانان اعظام،
علماء کرام، دانشوران قوم و ملت اور حاضرین جلسہ، ہمارا شہر اورنگ آباد مذہبی و ثقافتی تاریخ کا حامل شہر ہے۔ اس شہر سے خلیفہ سادس حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا خاص تعلق رہا ہے۔ یہ اولیاء اعظام اور بزرگان دین کا شہر ہے۔ یہاں بہت سے خاصان خدا کا مسکن و مدفن ہے۔ انہی میں ایک نام شیخ الاولیاء رحمت اللہ علیہ کا ہے، جن کا مسکن و مدفن یہی اس مسجد سے متصل ہے۔ انہی کے علمی و دعوتی کاج کو بڑھانے کے لیے معہد واضح رشید الاسلامی کی تاسیس عمل میں آئی۔ وَمَن تَكُنِ الْعُلْيَاءُ هِمَّةَ نَفْسِهِ وَمَن تَكُنِ الْعُلْيَاءُ هِمَّةَ نَفْسِهِ فَكُلُّ الَّذِي يَلْقَاهُ فِيهَا مُحَبَّبٌ۔ حضرات، ہمارا یہ ادارہ اللہ رب العزت کے فضل، بزرگوں کی دعاؤں، اساتذہ و ذمہ داران کی جہد مسلسل، یقین محکم، عمل پہ ہم، اور ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی سرپرستی، اور حضرت مولانا مفتی نیاز احمد ندوی دامت برکاتہم صدر مفتی دارالعلوم ندوۃ العلماء کی خصوصی توجہات سے ارتقاء کی منازل طے کر رہا ہے۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ حضرات، میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ ہم اپنے سرپرست و بزرگوں کی ہدایات و مشورے کے بغیر کوئی قدم آگے نہیں بڑھاتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کامیابی و کامرانی کی راہ پر گامزن ہیں۔ تاسیس، عوامل و محرکات، بزرگان دین و اولیاء کرام کے دینی و دعوتی، تعلیمی و تربیتی مشن کو آگے بڑھانے، مسجد حاضرہ میں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے، نونہالہ نے قوم و ملت کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے فعال نوجوانان و اہلیہ نے محلہ مونڈھا نواب پورہ اورنگ آباد کی دیرینہ تمنا تھی کہ یہاں مدرسے کی بنیاد رکھی جائے۔ لہٰذا ندوے کے بزرگوں کے مشورے سے 10 شوال المکرم سن 1440 ہجری مطابق 5 جون سن 2019 کو یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور معہد واضح رشید الاسلامی کی تاسیس عمل میں آئی، جو ایک استاد اور 3 طلبہ پر مشتمل تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑوں کی رہبری و رہنمائی اور خلوص و للہیت اور تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ایک تخم تناور درخت بن گیا۔ ارادے جن کے پختہ ہو، یقین جن کا خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، یقین جن کا خدا پر ہو، کلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ حضرات، یہ کاروان علم و عمل مندرجہ ذیل شعبہ جات کے تحت اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ مجلس نظامت تعلیمی، تربیتی، انتظامی، تعمیری و ترقیاتی امور کی ترتیب، نظم و نسق اور منصوبہ بندی کا کام مجلس نظامت انجام دیتی ہے اور تمام شعبہ جات کی نگرانی کرتی ہے۔ مجلس تعلیمات
تعلیمی و تربیتی نظام کو مضبوط و مستحکم کرنے، نصاب کی ترتیب و تقسیم اور تعلیمات سے متعلق جملہ امور کی انجام دہی کا فریضہ مجلس تعلیمات انجام دیتی ہے۔ مجلس نگراں اخلاق و کردار سازی، اصلاح عقائد اور دینی و اسلامی تربیت کے لیے مجلس نگراں مؤثر و کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ شعبہ حفظ، اس شعبے میں صحت و تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے اور قرآن مجید حفظ کروایا جاتا ہے۔ نیز عقائد، اردو اور اسلامیات کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس شعبے سے اب تک اس مختصر سی مدت میں جملہ 48 طلبہ تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، جن میں سے امسال یہ خوش نصیب 17 طلبہ اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز ہو چکے ہیں۔ نیز ہمارے استاذ حدیث مفتی شیخ نعیم ندوی صاحب جو ہمارے اس سسٹم کا حصہ ہیں، ان کے پاس مدرسہ فیضان عارف کالونی میں 8 طلبہ حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس طرح امسال حفاظ کرام کی جملہ تعداد 25 ہو رہی ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ عَلَى ذَلِكَ۔ اس شعبے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ بہت سے ان گھرانوں کے بچے حفظ قرآن کی سعادت سے بہرور ہو رہے ہیں کہ اگر اس ادارے کا فیض نہ ہوتا تو شاید وہ اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو جاتے۔ یہ بھی تقدیر الہی سے طے تھا جس پر ہمارا ایمان و یقین ہے۔ شعبہ عالمیت، اس شعبے میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کا مجوزہ نصاب تفسیر، حدیث، فقہ، عربی و ادب، نحو و صرف، بلاغہ، اردو زبان و ادب، انگریزی و ریاضی وغیرہ علوم و فنون کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس سال شعبہ عالمیت کے 12 طلبہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے سالانہ امتحانات میں شرکت کریں گے۔ نیز کامیابی حاصل کرنے کے بعد وہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ جمعیت الاصلاح و النادی العربی نونہالان ملت اور طالبان علوم نبوت میں باطل سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ پیدا کرنے، ان کی قابلہ صلاحیتوں کو جلا بخشنے اور تحریر و تقریر کے ذریعے فریضہ دعوت و تبلیغ اور اصلاح معاشرے کی انجام دہی کے لیے جمعیت الاصلاح اور النادی العربی ہر قسم کی تیاری کرواتی ہے۔ اغراض و مقاصد، فریضہ دعوت و تبلیغ اور اصلاح معاشرے کے لیے افراد اور مسلمانوں کے لیے درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ہمت، اپنے دینی و ملی تشخص کے ساتھ ملک و ملت کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا، صحت و تجوید کے ساتھ حفظ قرآن کا اہتمام، علوم دینیہ میں رسوخ پیدا کرنا، نونہالان قوم و ملت کو خلوص و للہیت کا خوگر اور اخلاق حسنہ کا پیکر بنانا معہد کے اغراض و مقاصد میں شامل ہیں، اور الحمدللہ معہد اس سمت رواں دواں ہے۔ وَلِيَمَنْتِقٌ لَمْ يَرْضَ لِي كُنْهَ مَنْزِلِي وَلِيَمَنْتِقٌ لَمْ يَرْضَ لِي كُنْهَ مَنْزِلِي عَلَىٰ أَنَّنِي بَيْنَ السِّمَاكَيْنِ نَازِلُ لَدَى مَوْطِنٍ يَشْتَاقُهُ كُلُّ سَيِّدِي لَدَى مَوْطِنٍ يَشْتَاقُهُ كُلُّ سَيِّدِي وَيَقْصُرُ عَنْ إِدْرَاكِهِ الْمُتَنَاوِلُ۔ عزائم، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے طرز پر دارالاقامہ و ہاسٹل اور کلاس روم، لائبریری و دارالمطالعہ، کمپیوٹر لیب وغیرہ کا قیام اور دارالعلوم ہی کے نہج پر مختلف شعبہ جات کی توسیع اور شہر و اطراف شہر میں مکاتب دینیہ کا جال بچھانا معہد کے عزائم میں شامل ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس منارہ علم و عرفاں کو تابندہ و درخشاں رکھے اور کام کرنے والوں کو خلوص و للہیت کی دولت سے مالا مال فرمائے اور طالبان علوم نبوت کے لیے ہر طرح کی سہولت مہیا فرمائے۔
आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये उस्ताद मोहतरम मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब नदवी जो माहद का तारुफ पेश कर रहे थे। मौलाना ने ये बात बताई है कि अल्हम्दुलिल्लाह इमसाल माहद से 17 तलबा ने तकमील हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल की है और इन 17 तलबा में 7 तलबा ऐसे हैं जिन्होंने एक नशिस्त में कुरान सुनाया है। ये कुरान करीम का ही मौजज़ा है। अब मैं इन हिफ्ज़ मुकम्मल करने वाले तलबा को दावत देता हूँ कि वो यहाँ आए और आखिरी सूरतों की तिलावत करके ज़ुमरे अल्फाज में शामिल हैं। واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا
حجة يا رب العالمين آمين. ये जो आपने इन तलबा को देखा है बहुत ही मुख्तसर मुद्दत में तकरीबन 8 या 9 महीने में इस तालिब इल्म ने हिफ्ज़ कुरान माशाल्लाह मुकम्मल किया है और उनके उस्ताद की भी ख्वाहिश है कि अगर आप कुछ सवालात कर लें पूरे कुरान पाक में से कहीं से भी तो इंशाल्लाह वो जवाब देंगे। हम मौलाना से दरख्वास्त करेंगे कोई एक सवाल करें, तालिब इल्म इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फक़ुर रब्बुकुम ज़ू रहमतिन वासिअह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كذبوكم فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. माशाल्लाह ये तीनों तलबा हैं, अगरचे और भी सवालात उनसे किए जा सकते थे और हमें तलबा जवाबात भी देंगे। एक बैठक में असल में इन तलबा ने कुरान पाक सुनाया है तो उससे बहुत ज़्यादा थोड़े नर्वस भी हैं। खैर इतनी बड़ी मजलिस के अंदर और अचानक में इस तरह का ये प्रोग्राम पहले से कोई तय नहीं था कि इनसे सवालात किए जाएं और ये जवाबात दें। मैं सदर मोहतरम हमारे हज़रत मौलाना मोइज़ुद्दीन साहब फारूकी नदवी दामद बरकातुहू से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे जो मेहमान मुकर्रम हैं उनका इस्तकबाल फरमाएं।
مولانا ابھی روانہ ہوں گے، لیکن آپ حضرات اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. ابھی آخری مرحلہ باقی ہے، انعامات تقسیم ہونے ہیں، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ سبھی حضرات کو کھانا بھی کھانا ہے. مولانا عبدالحق صاحب کا بھی استقبال حضرت مولانا کے ہاتھوں کیا جا رہا ہے. حاضرین گرامی، الحمدللہ آپ حضرات نے از اول تا آخر اس پروگرام کو بہت ہی اطمینان سے سنا ہے. ہم آپ حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے اس پروگرام کو بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ سنا ہے. بہت ہی ہم کم وقت میں انشاءاللہ یہ پروگرام ختم کریں گے. ابھی اس پروگرام کے آخری مرحلے میں ہیں. یہاں پر انعامات 3 طرح کے رکھے گئے ہیں. سب سے پہلے حفظ مکمل کرنے والے طلباء کو انعامات سے نوازا جائے گا، اور ایسے ہی جو عالمیت میں خطوط سوم اور عالیہ ثانیہ سے تعلیم مکمل کرنے والے طلباء ہیں ان کو انعامات تقسیم کیے جائیں گے. ایسے ہی سال بھر میں جو پروگرام ہوتے ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، مسابقات ہوتے ہیں، ان میں جو طلباء امتیازی نمرات سے کامیابی حاصل کرتے ہیں ان کے درمیان بھی انعامات تقسیم ہوں گے. تو ہم سب سے پہلے حفظ مکمل کرنے والے، اور ان میں بھی جن طلباء نے دور بھی مکمل کیا ہے، ایسے 10 طلباء ہیں. ہم یہاں پر بالترتیب ان کے نام لے رہے ہیں. ہم صدر اعظم درخواست کرتے ہیں کہ ان طلباء کو انعامات سے اور اسناد سے نوازے. ساتھ ہی ان طلباء کی گلپوشی بھی کی جائے گی. ترتیب سے ان طلباء کے نام لیے جا رہے ہیں: محمد خالد، محمد ایوب، سید حبیب عبداللہ، سید مجاہد. بیگ اور گھڑی بھی لے لو. اس کے بعد زین عبداللہ شیخ جنید سوداگر، محمد حارث خان عطا اللہ خان، معاذ شیخ عزیز، محمد عارف ندیم اختر، شیخ عفان، شیخ محمد عرفان، سید محمد ارسلان، سید وسیم الدین نہری، بلال خان ریاض خان، تحلیل خان عمران خان، عمر نہال عبد النصیر، ارشیان خان انیس خان، محمد شاہد محمد ہارون، شیخ فرقان شیخ رضوان، شیخ سعد شیخ محمود، عفان قریشی، سعید قریشی، احمد خان عارف خان.